بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے جس مالک نے اپنی عطا کردہ توفیق سے نماز جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیات کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں کریم اللہ اپنے حبیب کے توسل سے مجھے عرض کرنے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے کہلوایا ہے کہ اے محبوب اپنی مقدس اور پیاری زبان سے ان لوگوں کو اعلان کر دو کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، محبوب کی اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ محبت تب کرتا ہے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری ہو، میرے محبوب کی اطاعت و فرما برداری ہو۔ اور جو شخص محبوب کی فرما برداری کے اندر اپنا وقت نہیں گزارتا، اپنی زندگی نہیں گزارتا، تو اللہ کبھی اس سے محبت بھی نہیں فرماتا۔ محبوب کی اتباع، محبوب کی فرما برداری، محبوب کی اطاعت اللہ کی محبت کا سبب ہے کہ اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پھر در مصطفیٰ پہ حاضری دینی ہوگی، محبوب کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام کی وہ مقدس ذات ہے، اور یہ تو پھر بھی سید الانبیاء ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، جو سابق انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اگر ان انبیاء کے ساتھ کسی شے کی نسبت ہو جائے تو نسبت والی چیز کو بھی کریم اللہ بلند و بالا مقام دے دیتا ہے۔ یہ تو پھر بھی سید الانبیاء ہے نا، یہ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اس کی مثال سمجھیے،
حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا تعلق اور نسبت ایک گدھے کے ساتھ تھی. جب آپ کا تعلق ایک گدھے کے ساتھ تھا، آپ کی نسبت ایک گدھے کے ساتھ تھی، تو آپ نے اس گدھے پر سواری فرمائی ہے. وہ گدھا آپ کے پاس تھا اور آپ اس پر سواری کر کے کبھی اپنے علاقے میں، کبھی سیر و تفریح کے لیے، کبھی وعظ و نصیحت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جس کا ذکر کریم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ جب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایک بستی کے قریب سے گزرے تو چھتوں کے بل وہ گری ہوئی تھی. تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، کریم اللہ، یہ جو بستی اپنی چھتوں کے بل گر چکی ہے، یہ بھی دوبارہ زندہ ہوگی، یہ بھی دوبارہ جناب والا لوگ آباد ہوں گے، جو سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں کیا یہ بھی دوبارہ بحال ہوں گے؟ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بالکل بحال ہوں گے. اب ان کو زندہ کرنے والا بھی میں، دنیا کے اندر بھیجنے والا بھی میں، اور مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی دینے والا بھی میں. او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. عرض کرنے لگے کریم اللہ، یہ مر جانے کے بعد، یہ چھتوں کے بل، یہ بستی گر جانے کے بعد پھر دوبارہ آباد کیسے ہوگی؟ جو لوگ مر چکے ہیں اپنی چھتوں کے نیچے آ کر، وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ کریم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وہ زندہ ہو جائیں گے. تو پھر اس مثال کو سمجھانے کے لیے کریم اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو موت دے دی. تو آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ کا گدھا بھی وہاں پر موجود تھا. تو آپ 100 سال تک، 100 سال، ایک پوری صدی اب وہاں پر ٹھہرے رہے، زمین کے اوپر آپ آرام فرماتے رہے. 100 سال تک کریم اللہ وحدہ لا شریک نے عزیر پاک کے اوپر مٹی، ذرے، ہوا کی وجہ سے جو ذرات آتے ہیں ان سے بھی عزیر پاک کو محفوظ رکھا. آج تو ایک مرتبہ آندھی آئے تو جناب والا گھر کے سین خراب ہو جاتے ہیں، مٹی مٹی ہوتی ہے، گرد و غبار آ جاتے ہیں، کاغذ چھاپر ٹکڑے، سارا کچھ آ جاتا ہے. لیکن ایک پوری صدی گزری ہے، عزیر علیہ السلام چٹیل میدان میں تھے، ایک پورا 100 سال آپ وہاں پر ٹھہرے رہے، لیکن عزیر پاک کو کریم اللہ نے گرد و غبار سے بھی محفوظ رکھا. کریم اللہ وحدہ لا شریک نے تنکوں سے بھی محفوظ رکھا، بارشوں سے بھی محفوظ رکھا، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ کریم وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو جناب 100 سال تک وہاں پر سلا دیا، ان کو موت دے دی. ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے گزر جانے کے بعد پھر ہم نے ان کو اٹھایا. بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی کہ وہ آپ کے پاس گدھا جب 100 سال کے بعد کریم اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو اٹھایا ہے، تو اس وقت عزیر پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا عرصہ تک یہاں ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا کم لبثت یوما او بعد یوم، یا اللہ میں ایک دن یا ایک دن کا بھی بعض حصہ یہاں پر سویا رہا ہوں، یہاں پر ٹھہرا رہا ہوں، حالانکہ 100 سال گزر چکے تھے. آپ نے اللہ کریم وحدہ لا شریک نے فرمایا وانظر الی حمارک، آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں. جو گدھا آپ کے ساتھ تھا، جس پر آپ سواری کر چکے تھے، وہ گدھے کی طرف دیکھا گیا تو جناب والا گدھے کی ہڈیاں الگ الگ ہو چکی تھی، وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا. اب جس گدھے پر آپ نے سواری فرمائی ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. کریم اللہ، یہ تو ریزہ ریزہ ہو چکا، یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا. اب کریم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ آئے میرے پیارے عزیر، آپ اس گدھے کی طرف نظر شفقت فرمائیے، اور آپ کا کام ہے نظر کرنا، زندہ کر دینا مجھ اللہ کا کام ہے. ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، ہڈیاں الگ ہو چکی تھی. 100 سال کے بعد حضرت سیدنا عزیر پاک علیہ السلام نے وانظر الی حمارک، یہ تیسرا پارہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا گدھے کی طرف آپ دیکھیں، آپ نے نظر فرمائی ہے تو کریم اللہ نے پورا گدھا دوبارہ پھر زندہ فرما دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی انبیاء کیا کر سکتے ہیں؟
یہاں پر کریم اللہ زندہ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، دیکھنے کا حکم کیوں دیا؟ نگاہ آپ کی پڑے گی، نظر آپ کی جائے گی، زندہ میں کر دوں گا۔ کرواتا رب ہے لیکن کرواتا اپنے بولو اپنے بندوں کے ذریعے ہے۔ وہ گدھا برہا جس موضوع پر میں آ رہا تھا، وہ گدھا، وہ دراز گوش جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے، کل قیامت کے دن وہ گدھا جنت میں جائے گا، چاہے حلال جانور کی شکل میں چاہے کسی اور کی شکل میں جائے، گدھا گدھے کی شکل میں نہ جائے لیکن جائے گا جنت میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک گدھا ہو کر جنت میں جائے گا، وجہ یہ ہے کہ ایک نبی سے نسبت ہو گئی ہے۔ گج گج کے بولو، ایک نبی سے نسبت ہو جائے گدھے کی، کل قیامت کے دن وہ جنت میں جائے۔ ایک مچھلی دریا کے اندر رہنے والی جو یونس باغ کو اپنے پیٹ میں رکھے اور پھر اگل دے، اس مچھلی کا تعلق یونس باغ کے ساتھ ہو جائے، کل قیامت کے دن کریم اللہ مچھلی کو جنت عطا کرے گا، کیونکہ نسبت مصطفیٰ ہے، نسبت رسول ہے، نسبت نبی ہے۔ ایک حرام چیز نسبت کی وجہ سے جنت میں جا رہی ہے۔ اور چلو یہ تو نبی تھے، اب آتے ہیں ہم ادھر۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ، پوری سورت کہف 15 پارے کے اندر موجود ہے۔ ان 15 پارے کے اندر جو سورت کہف ہے، جس کو جمعے والے دن بندہ پڑھے جمعے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے، تو اللہ کریم آفات و بریات سے بھی محفوظ رکھتا ہے، رزق کے اندر بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور بعض محققین نے تو یہاں تک فرمایا کہ مرنے سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ وہ سورت کہف، اس سورت کہف کے اندر ذکر موجود ہے، اصحاب کہف 7 بندے تھے، ان 7 بندے وہ نبی نہیں تھے، وہ 7 بندے اللہ کے ولی تھے۔ گج بج کے بولو، وہ 7 بندے کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔ ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایک کتا پیچھے چل پڑا۔ جب کتا پیچھے چل پڑا، کتا کیا ہے؟ حرام ہے یا نہیں ہے؟ کتا پیچھے چل پڑا۔ شریعت مطالعہ کا مطالعہ کریں آپ تو میرے محبوب کا فرمان ہے، جس گھر میں کتا ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ شکاری ہو، رکھوالے کے لیے ہو تو یہ مجبوری ہے، یہ عذر ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو کتا جس گھر کے اندر بھی ہو، رحمت کا فرشتہ وہاں نہ آئے۔ تو یہ کتا ایک حرام جانور اللہ والوں کی صحبت میں چلا جائے، اللہ والوں کے پیچھے چلا جائے، ان کا پہرے دار بن جائے، اس کو کریم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ جب وہ اللہ والے اصحاب کہف اپنی غار میں سوئے رہے، کتنے سال تک سوئے رہے؟ قرآن کہتا ہے 309 سال تک سوئے رہے۔ نیند ہوتی ہے 1 دن کی، 2 دن کی ہوتی ہے، 4 دن کی ہوتی ہے، 309 سال۔ کتنے دن؟ ایک مرتبہ شوجہ بعد میرا جانا ہوا، وہ ساتھی مجھے بتلا رہے تھے کہ جناب ایک بندہ پتہ نہیں سعودیہ سے یا کسی علاقے سے آیا ہے جمعرات کو۔ اب جمعرات کو آیا، جمعرات کو آ کر واپس جو رات کو سویا نا، مغرب سے پہلے تھکا ہوا تھا، سویا وہ جناب، سویا رات کو بھی پوری گزر گئی، نہیں اٹھا۔ جمعے والے دن بھی سارا دن گزر گیا، نہیں اٹھا۔ گھر والوں نے کہا تھکا ہوا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے اس کو، اٹھاتے رہے، اٹھا ہی نہیں۔ جمعہ سارا دن گزر گیا، ہفتے والے دن جب اٹھا نا تقریباً 11 بجے کے قریب، اٹھ کر ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد تیاری کر کے سنگیوں کو کہنے لگا چلو جمعہ پڑھنے جائیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ دن کون سا تھا؟ ہفتے کا۔ اب ہفتے والے دن وہ کہنے لگا چلو اٹھو جمعہ پڑھنے جائیں۔ میں کہ کیا جمعہ پڑھنے؟ کیوں بھائی؟ یار کل رات میں آیا ہوں، مجھے گھر والوں نے اٹھایا نہیں، صبح کی نماز بھی چلی گئی، رات کی عشاء کی نماز بھی چلی گئی، اب 12 بجنے کے قریب ہیں، ہم آدھے گھنٹے کا سفر ہے، وہاں جا کر مرکزی جامع مسجد میں جمعہ پڑھ لیں گے۔ انہوں نے کہا میرا بھائی آج جمعہ نہیں، آج ہفتہ ہے۔ چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تھکا ٹوکا 1 دن سویا رہا، 1.5 دن سویا رہا، 2 دن سویا رہا، لیکن کتنے سال؟ 300 اونچے آواز سے بولو، 309 سال تک سوئے رہے۔ ادھر خار کے اندر، خار کے دروازے پر اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ،
فرمایا کہ جو ان کا کتا تھا نا، غار کے دروازے پر اپنی کلائیوں کو بچھا کر بیٹھا ہے پہرے دار بن کر، 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ اب جس کتے نے اللہ کے ولیوں کی صحبت میرا صحبت اپنائی، کریم اللہ اس کتے کو بھی کل قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ بے شک کتفیر آدمی کی شکل میں وہ کتا جنت میں جائے گا، لیکن ہے تو کتا۔ کتا بندے کی شکل میں جائے گا، ہے کتا۔ جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ جنت بنی ہے انسانوں اور جنوں کے لیے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ فرمایا مکلف بھی یہی دو چیزیں، انسان اور جن۔ حساب کتاب کے بعد جہنم بھی انہی کو ملے گی، جنت بھی انہی کو ملے گی۔ جنت جہنم ہے ان دونوں چیزوں کے لیے، لیکن ادھر تو کتا بھی جنت میں جا رہا ہے، گدھا بھی جنت میں جا رہا ہے، مچھلی بھی جنت میں جا رہی ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے، لیکن وجہ کیا ہے جنت میں جانے کی؟ جنت میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ جس چیز کو بھی نسبت نبی نسبت رسول ہو جائے، جس چیز کو نسبت اللہ کے ولی سے ہو جائے، اگر وہ چیز جنت میں جا سکتی ہے تو جس انسان کو نسبت ہو جائے، گج بج کے بولو بھئی، جانور کو نسبت ہو جائے وہ جنت میں جائے گا، اور جس انسان کو نسبت ہو جائے وہ۔ ان چیزوں نے اٹھایا، گدھے نے اپنی پیٹھ پر عزیر پاک کو اٹھایا نسبت کی وجہ سے جنت میں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا نسبت کی وجہ سے جنت میں۔ اصحاب کہف کا کتا عزت کرنے کی وجہ سے، پہرے دار بننے کی وجہ سے وہ جنت میں۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کا وہ دمبا جنت میں جائے گا۔ فرمایا کہ ہر نبی کی نسبت والی چیز جنت میں جائے گی۔ یہاں پر ایک بات کر رہا ہوں کہ جس جانور پر سواری نبی کرے وہ جنت میں جائے، اور جس صدیق اکبر پر کے کندھوں پر سواری مصطفیٰ کرے، گج گج کے بولو، جس صدیق اکبر کے کندھوں پر سواری مصطفیٰ کریم کرے، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نسبت کی وجہ سے جانور جنت میں۔ اور آج آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے نا، ایک بل پاس کروایا صحابہ کرام کی ناموس اور اہل بیت اطہار کی ناموس کے متعلق، جو صحابہ کی توہین کرے گا، اہل بیت اطہار کی توہین کرے گا، اس کی یہ سزا ہوگی۔ بل پاس ہو گیا صدر مملکت کہ صرف دستخط ہونے تھے، باقی ہو گیا سینٹ کے اندر مکمل پاس، لیکن کچھ گروہوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایسا بل پاس نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے دن رات کی کوشش کاوش کر کے وہ بل مسترد کروا دیا، اور عارف علوی صاحب جو تھے صدر مملکت تقریباً، انہوں نے جناب دستخط کیے بغیر اس کو واپس بھیج دیا، دستخط کر کے نہیں دیے۔ تو اندازہ لگا لو کہ صحابہ کا مخالف کون ہے، صحابہ کی صحابہ کے خلاف اکسانے والے کون ہے، توہینیں کرنے والے کون ہے۔ لیکن جس صدیق اکبر کے کندھوں پر سواری مصطفیٰ نے کی ہو، نسبت مصطفیٰ ہو گئی، تو بتاؤ صدیق اکبر کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنا عمل اپنی زندگی مصطفیٰ کریم کے فرمان کے مطابق گزارو، اللہ محبت بھی فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر
لا